السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفار، اس کے معنی آتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یعنی کہ معافی کی اظہار کرنا، استغفر اللہ۔ آج کل جو سوال بہت عام ہے وہ یہ ہے کہ کون سا استغفار پڑھا جائے۔ دیکھیے، ایک بات سمجھ لیجئے، استغفار بہت سے طریقوں سے کتابوں میں ملتا ہے، اور استغفار کی اگر فضیلت کی بات کی جائے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ جو نبی تھے، جو امام الانبیاء تھے، ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ جن کے لیے جنت کی ضمانت تھی، جن کا جنت میں جانا یقینی اور طے ہے، ان کا یہ حال تھا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے روزانہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، اور ہم اور آپ گناہوں میں پورے ڈوبے ہوئے ہیں، ذرا بہت نہیں، حد سے زیادہ ڈوبے ہوئے ہیں، بلکہ ہمارے سر سے اتنے اوپر تو ہمارے گناہ ہیں، اس سے زیادہ ہم لوگ ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور اس کے اوپر سونے پہ سہاگا جس کو کہا جائے کہ ہم لوگ استغفار شاید کہ مہینے میں ایک بار بھی نہیں پڑھتے ہوں گے۔ تو صرف بتانے کا مقصد یہ ہے، اس میں نے آپ کے لیے نہیں اپنے لیے بھی کہا ہے، کہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لینا چاہیے کہ کم از کم سوتے وقت استغفار کی ایک تسبیح اور صبح اٹھنے کے بعد استغفار کی ایک تسبیح۔ اس سے سب سے بڑا فائدہ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اگر رات کو ہماری موت واقع ہو جاتی ہے، رات میں ہم انتقال فرما جاتے ہیں، ہمارا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جاتا ہے رات میں، تو ہمارے گناہ بخش دیے گئے ہوں گے، گناہ صغیرہ۔ اور صبح اٹھنے کے بعد ہم اس کی ایک تسبیح پڑھ لیتے ہیں، اور دن میں کسی وقت ہمارا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا، تو اس سے ہماری شام تک کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ اس طرح سے ہم ایک سرکشا کور میں رہیں گے، تو ہمیں یہ معمول اپنا لینا چاہیے، کر لینا چاہیے۔ اب وہی مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا استغفار پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے، سب سے چھوٹا استغفار، سب سے آسان ان لوگوں کے لیے جو پڑھ نہیں پاتے ہیں، جن کی زبان نہیں پلٹتی ہے، جن کو یاد نہیں ہوتا ہے، اور عمومی طور پہ سب کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ انہی کے لیے ہے، بلکہ یہ سبھی کے لیے ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ کو اور اچ کوالٹی کا پڑھنا ہے، اور اچھی کوالٹی کا پڑھنا ہے، اور بہترین پڑھنا ہے، زیادہ ثواب پانا ہے، استغفر اللہ العظیم۔ آپ کو اور عمدہ کوالٹی کا پڑھنا ہے، اور ہائی کوالٹی میں جانا ہے، آپ کو اور اچ کوالٹی میں جانا ہے، تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ اس طرح سے ہے۔ تو آپ کو جتنا اچھا آپ استغفار پڑھیں گے، جتنا زیادہ الفاظ والا آپ پڑھیں گے، آپ کو اسی حساب سے ثواب بھی ملے گا، اور زندگی میں اسی حساب سے آپ کی نعمتیں و برکتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ استغفار سے ہوتا کیا ہے؟ اب سوال یہ ہوتا ہے، استغفار ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسا نسخہ ہے کہ جس سے دنیا کی تمام بیماریاں، تمام پریشانیاں، کاموں میں رکاوٹ، کاروبار میں بندش، روزی میں تنگی، رشتوں میں پریشانی، زندگی کا سکون ختم ہو جانا، ساری چیزوں کا واحد ایک علاج ہے استغفار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگنا۔ اور معافی مانگنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے کیے ہوئے گناہوں پر شرمندہ ہونا، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا، ارادہ کرنا۔ اب ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر گناہ ہو جاتا ہے، اس لیے توبہ ہی نہیں کرتے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کو صفاتی نام انہو کان غفارا اور غفور، ودود، رحیم، یہ سارے الفاظ ملیں گے۔ اصل ہمیں جو بحث کرنی ہے وہ غفارہ اور غفور سے کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو صفاتی نام ہے، اس کے معنی صرف معاف کرنے کے نہیں آتے ہیں، بلکہ اس کے معنی آتے ہیں بار بار معاف کرنے والا۔ غفار، آپ لوگ نہیں سمجھیں گے، اس میں مبالغہ ہے
اس کا مطلب بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ آپ بار بار غلطی کریں لیکن توبہ کے وقت کے اندر آپ کا یہ ارادہ ہو کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اگر پھر بھی سرزد ہو جائے پھر توبہ کر لیں۔ اس کی مثال آپ اس طرح سے سمجھ لیجئے گا کہ ایک بندہ وہ ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ جبار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قہار ہے، شدید العقاب ہے، ذو انتقام ہے، کہ بہت زیادہ سختی کرنے والا ہے، اس نے پوری زندگی گناہ نہیں کیا اللہ کی صفاتی نام کو دیکھ کر کے کہ جبار ہے، قہار ہے، بہت زیادہ خطرناک گرفت کرنے والا ہے۔ اور دوسرا بندہ وہ ہے جس نے گناہ کیا، توبہ کی، پھر گناہ کیا، پھر توبہ کی، پھر گناہ کیا، پھر توبہ کی۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفاتی نام کو زندہ کرا ہے۔ ایک تو اس نے جبار اور قہار مانا، شدید العقاب مانا، تو اس نے توبہ کر لی۔ اور دوسری بات، اس نے غفور الرحیم سمجھا تو پھر اس نے توبہ کر کے پھر معافی مانگ لی، تو اس نے دو صفاتوں کو زندہ کیا ہے۔ اس لیے گناہ ہونے کے بعد بعض لوگ کہتے ہیں ارے یار اب کیا بتائیں، گناہ بار بار ہوتا ہے، کب تک توبہ کریں گے، پہلے عادت چھوٹنے دو اس کے بعد توبہ کریں گے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اسی درمیان آپ کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو سکتا ہے اور آپ بغیر توبہ کے اس دنیا سے جا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفار ہے، جب بھی گناہ ہو جائے فوراً اپلیکیشن لگا دو، درخواست دے دو فوراً کہ بھئی غلطی ہو گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو استغفار کی فضیلت آپ کو بتا دی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر روزانہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، اور اس کے فوائد آپ کو بتا دیے کہ دنیا کی ساری ٹینشن ہے ایک طرف اور استغفار کی برکت ایک طرف، بس زیادہ کب تک کیا بتائیں گے، بہت کچھ ہے۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ بہت سی چیزیں ہیں، تو بس اتنا سمجھ لیجئے، دنیا کی ساری خطائیں، سارے معاصی، سارے گناہ، سارے اختلاف، سب کچھ جو ہیں وہ ایک طرف ہیں، اور دوسری طرف استغفار ہے۔ یہ تمہاری ساری غلطیوں کی، ساری ٹینشنوں کی، ساری الجھنوں کی کفالت کر دے گی، وکالت کر دے گی استغفار۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو زندگی کے اندر یہ معمول بنا لیں کہ ایک مرتبہ صبح اور ایک مرتبہ شام ہمیں استغفار پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ایک ایک تسبیح۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو آگے شیئر کریں تاکہ لوگ اس پر عمل کریں اور آپ سب آپ کے حقدار بن سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔